القاعدہ سربراہ ایمن الظواہری ڈرون حملے میں ہلاک، امریکی صدر کی تصدیق۔ القاعدہ کو مکمل طور پر ختم کر دیا، افغانستان میں کیے گئے حملے میں کسی شہری کی ہلاکت نہیں ہوئی، جو لوگ ہمارے لیے خطرہ ہیں ان کا تعاقب کریں گے، ہر قیمت پر امریکہ کا دفاع کریں گے۔ جو بائیڈن کا وائٹ ہاؤس میں خطاب۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کی امریکی ڈرون حملے کی تصدیق۔ امریکہ نے ڈرون حملہ کر کے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی مذمت کرتے ہیں ذبیح اللہ مجاہد۔ پاکستان آرمی کا ہیلی کاپٹر لشپیلا میں لاپتہ ہو گیا، سرچ آپریشن جاری۔ کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت 6 افراد سوار تھے، تمام لوگ بلوچستان میں امدادی کارروائیوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ ISPR۔ بلوچستان سے آرمی ایوی ایشن کی ہیلی کاپٹر کی گمشدگی تشویشناک، قوم وطن کے بیٹوں کی بخیریت واپسی کے لیے دعا گو ہے، صدر مملکت عارف الوی اور وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام۔ لشپیلا میں امدادی کارروائیوں پر مامور پاک فوج کے ہیلی کاپٹر کے لاپتہ ہونے پر گہری تشویش، فوجی افسران کی بحفاظت واپسی کے لیے دعا گو ہیں۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، بلاول بھٹو زرداری، رانا ثناء اللہ، چودھری پرویز الہی، مراد علی شاہ، عبدالقدوس بزنجو اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کے پیغامات۔ اللہ تعالیٰ ہیلی کاپٹر میں سوار افراد کو محفوظ رکھے، مریم نواز کا ٹویٹ۔ کور کمانڈر سمیت دیگر افراد کی بحفاظت واپسی کے لیے پر امید ہیں، حمزہ شہباز اور مولانا فضل الرحمان بھی دعا گو۔ آرمی ایوی ایشن کے ہیلی کاپٹر لاپتہ ہونے کی خبر پریشان کن ہے، سوار تمام افراد کی بحفاظت واپسی کے لیے دعا گو ہیں، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا ٹویٹ۔ تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا، کاؤنٹ ڈاؤن شروع۔ چیف الیکشن کمشنر آج صبح 10 بجے ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنائیں گے۔ 21 جون کو کارروائی کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ ECP میں 8 سال کیس پر کارروائی چلتی رہی۔ اسلام آباد میں ریڈ زون کی سیکیورٹی ہائی الرٹ، 1000 پولیس اہلکار تعینات ہوں گے، غیر متعلقہ افراد کی انٹری بند۔ ممنوع فنڈنگ کیس اکبر ایس بابر نے 2014 میں دائر کیا، کیس کی 190 سماعتیں ہوئیں۔ PTI نے 30 بار التوا مانگا، 6 دفعہ الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا۔ تحریک انصاف نے 9 وکیل بھی تبدیل کیے۔ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، جاپان سمیت کئی ممالک سے رقم موصول ہوئی۔ الیکشن کمیشن کے اوپر 2 اب پاکستان کی اسمبلیز نے ریزولوشن پاس کیے ہیں۔ پختونخوا کی اسمبلی نے آج پاس کیا ہے، پنجاب اسمبلی نے کل پاس کیا۔ اس کا مطلب کہ تقریباً 80% پاکستان کی آبادی کوئی اس الیکشن کمیشن کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے۔ ہم نے ایک پرامن جمعرات کو دوپہر کو ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے پروٹیسٹ کرنا ہے کہ یہ ریزائن کریں، کیونکہ جب 80% پاکستان کی جو آبادی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کو کانفیڈنس نہیں ہے، کوئی کسی صورت اس الیکشن کمیشن کو اگلے الیکشنز کنڈکٹ نہیں کرنے چاہیے۔ عمران خان کا جمعرات کو الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کا اعلان، چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو جائیں۔ پاکستان آج ڈیفالٹ کے خدشے سے دوچار، چوتھا ملک بن گیا۔ ڈالر باہر جانے سے روکنے کے لیے معاشی ایمرجنسی لگا دینی چاہیے۔ معیشت کی بری حالت، آرمی چیف کو امریکہ فون کرنا پڑا۔ سیاست کو عبادت سمجھ کر کرنا ہے، الیکشن میں 2/3 اکثریت لیں گے۔ PTI چیئرمین کا نیشنل کونسل سے خطاب، وزیر اعظم کا عہدہ چھوڑنے کے بعد کے واقعات کا بھی ذکر۔ اپنے ادھر پرائم منسٹر ہاؤس سے اپنی ڈائری پکڑ کے جب میں گھر گیا، میں اور بشرا بیگم اگلے دن آرام سے بیٹھے سوچ رہے تھے کہ چلیں بڑی دیر کے بعد ریسٹ ملا ہے، اب تو آرام سے ہم ریلیکس کریں گے، اور ہم شام کو رات کو بڑی دیر کے بعد فلمیں دیکھ رہے تھے، کوئی ٹی وی بھی دیکھ رہے تھے۔ میری تو زندگی گزری ہے نا اونچ نیچ میں، ہارتے ہیں تو آپ کیا ہوتا ہے، جیتتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے۔ ہارتے ہیں آپ کے رشتہ دار بھی آپ سے منہ پھیر لیتے ہیں، جیتتے ہیں تو آپ کی ساری دنیا آپ کے پاس آ جاتی ہے، اور تو میں نے تو ساری زندگی یہ دیکھا ہے۔
تو میں نے سوچا کہ چلے آفس سے آ گئے ہیں تو آج بڑا کیا فائدہ فون دیکھنے کا، کیونکہ وہ سارے ہی خوش ہو رہے ہوں گے لوگ اندر سے جو ہمارے دشمن ہیں. تو ایسی میں نے فون دیکھا کوئی 11 بجے، تو میں اس فون کے اوپر دیکھ رہا ہوں کہ پبلک سڑکوں کے اوپر نکلی ہوئی ہے، کہ ساری میری جو اسٹرگل ہے، سب سے زیادہ خوشی مجھے اس دن اس لیے ہوئی. خان صاحب عارف نقوی آپ کا بزنس پارٹنر ہے کیا؟ ایک منٹ سائڈ پہ. خان صاحب دھکے دینے والے گارڈ کیوں رکھتے ہیں؟ اگر سوال کا جواب نہیں دینا خان صاحب دھکے کیوں دے رہے ہیں؟ بالکل نہیں دوں گا. کیا عارف نقوی آپ کا بزنس پارٹنر بھی ہے؟ عمران خان کا جواب دینے سے گریز. آپ کے سوال پر نہیں بولوں گا، صحافی کے دوبارہ پوچھنے پر پی ٹی آئی چیئرمین کا رد عمل. خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی چیف الیکشن کمیشن کے خلاف قرارداد منظور. سکندر سلطان راجہ کے ہوتے ہوئے شفاف الیکشن ممکن نہیں، تمام ممبران فوری مستعفی ہوں. پی ٹی آئی. عمران خان کا چیف الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد دھوکہ قرار. پی ٹی آئی چیئرمین نے خود سکندر سلطان راجہ کو لگایا تھا. ای سی پی کے خلاف قراردادوں سے کچھ نہیں ہوگا. خورشید شاہ. فائنینشیل ٹائمز میں محترم عمران خان صاحب کے بارے میں جو خبر لگی، ایک اسپیشل کمیٹی بنا دیں جو فورن فنڈنگ سے ریلیٹڈ، خاص طور سے بشیر میمن صاحب کو بلایا جائے، ان سے بریفنگ لی جائے. ہمیں پتہ چلنا چاہیے ایف آئی اے سے اور کون کون سے لوگ تھے، کون کون سی کمپنیز تھیں، کون کون سے انڈیویجول تھے جنہوں نے پیسے پی ٹی آئی کو دیے. عمران خان بھی عارف نقوی کی کرپشن کے حصے دار ہیں. خدشہ ہے امریکہ عمران خان کی حوالگی کا مطالبہ نہ کر دے. فورن فنڈنگ پر خصوصی کمیٹی بنا کر بشیر میمن کو بلایا جائے. سردار ایاز صادق کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. سیلاب متاثرین کا درد بانٹنے کے لیے وزیر اعظم ان ایکشن قلعہ سیف اللہ اور چمن کے دورے. امدادی کاموں کا جائزہ. جہاں وہاں کے افراد کے ورثاء کو معاوضہ 24 گھنٹے میں ادا کرنے کا حکم. متاثرین میں چیکس تقسیم. مصیبت کی گھڑی میں بلوچستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں شہباز شریف. وزیر اعظم کا امدادی کیمپس میں خوراک ادویات کی عدم دستیابی پر اظہار برہمی. قلعہ سیف اللہ کا ڈپٹی کمشنر اور ضلعی عملہ معطل. کوئٹہ میں اجلاس کی صدارت. ورثاء کو معاوضے کی بروقت ادائیگی کی ہدایت. شہید لیفٹیننٹ کرنل لائق بے کی رہائش گاہ آمد. اہل خانہ سے اظہار تعزیت. بلوچستان میں اب تک 149 افراد جاں بحق، 74 زخمی ہوئے. 13,975 مکانات کو نقصان پہنچا. سر ادھر ادھر ایجوکیشن ہی نہیں ہے سر. میری یہ خواہش ہے کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں سر، تاکہ میں کچھ بڑے عہدے پر اپنی معاشرے کی مدد کر سکوں، اپنی غریب لوگوں کی، اپنی بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی ماؤں کی مدد کر سکوں سر. پر یہاں ایجوکیشن کا مسئلہ ہے سر. ادھر کچھ بھی نہیں ہے. اگر سرکاری اسکول ہے اس میں ہم جائیں گے، اس کے ساتھ ٹائم پر ڈیوٹی حاصل نہیں کرتے، ٹائم پر آتے ہی نہیں ہے. بس رول کوئی بھی رول نہیں ہے. اعلیٰ تعلیم اس کو ڈی پی ایس میں داخل کرنا ہے یا جہاں پر بھی یہ بچہ چاہے. فری ایجوکیشن آل دا وے اپ. وزیر اعظم کا دورہ بلوچستان. طالب علم کی سہولیات کم ہونے کی شکایت. خواہش ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے گھر والوں کی مدد کروں. ننھے کا عزم. شہباز شریف کی بچے کی ایجوکیشن کے اخراجات اٹھانے کی ہدایت. 2 ننھی بچیوں سے بھی گفتگو. پڑھو گے ڈاکٹر بنو گے بڑے ہو کے، ہاں پھر مریضوں کا علاج کرو گے انشاءاللہ. شاباش. وزیر اعظم آج ڈی آئی خان اور ٹانک کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کریں گے. امدادی کاموں کا جائزہ لیں گے. مولانا فضل الرحمان بھی ہمراہ ہوں گے. پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ملتوی کر دیا گیا. بلوچستان میں سیلابی صورتحال سے جہاں بحق افراد کی تعداد 149 ہو گئی. 74 افراد زخمی. 13,000 سے زیادہ مکانات کو نقصانات پہنچے. 23,000 سے زیادہ مویشی ہلاک ہوئے. پی ڈی ایم کی جانب سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن جاری.
آزاد کشمیر میں طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں سے جاں بحق افراد کی تعداد 22 ہو گئی، 14 زخمی، 95 مکانات اور 5 دکانیں تباہ، متاثرین کو خیمے اور شیخ الرنوش فراہم کر دی گئی، پل اور رابطہ سڑکیں بہہ جانے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ خیبر پختونخوا بھی سیلاب کی زد میں، سوابی میں وقفے سے موسلادھار بارشیں، پانی گھروں اور دکانوں میں داخل، ندی نالوں میں طغیانی، تمام رابطہ سڑکیں ڈوب گئیں، ٹانک میں سیلابی ریلوں سے 200 سے زائد مکانات منہدم۔ دریات میں بارشوں کے بعد لینڈ سلائیڈنگ، مری ابٹ آباد روڈ بند، سینکڑوں گاڑیاں پھنس گئیں، سیگا پریشان، ٹریفک کو باڑیاں سے ڈورا کی جانب موڑ دیا گیا۔ پاک فوج کا سیلاب سے متاثرین کے لیے اپنا 2 دن کا راشن عطیہ کرنے کا اعلان، آرمی فارمیشنز کے ذریعے سامان تقسیم کیا جائے گا، آٹا، چینی، چاول، چائے، دالیں، خوردنی تیل اور خشک دودھ شامل۔ چودھری شجاعت کی پرویز الہی کی گھر واپسی کی دعوت، عمران خان نے مونس الہی پر بددیانتی کے الزامات لگائے تھے، شہباز شریف اور آصف زرداری خود ہمارے گھر آئے تھے، آرمی چیف کی معاشی معاملات میں مداخلت سیاستدانوں کی ناکامی ہے، سابق وزیر اعظم کی پریس کانفرنس، جماعت کے آئین میں تبدیلی کا اعلان۔ چودھری شجاعت کو صدارت سے نہیں ہٹایا جا سکتا، پہلے ہی کلیئر کر دیا تھا کہ عمران خان کو ووٹ نہیں دینا، کسی کے گھر جانا سازش نہیں ہوتا، پی ٹی آئی پرویز الہی کو تاحیات وزیر اعلیٰ بنا دے، ہم خوش ہیں، سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر رولنگ کو غیر قانونی قرار دیا، تفصیلی فیصلے کی روشنی میں مزید اقدامات اٹھائیں گے، قافلے کی رہنما طارق بشیر چیوہ کی گفتگو۔ پی ٹی آئی چیئرمین اداروں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کے خلاف قراردادیں فارن فنڈنگ کیس پر اثر انداز ہونے کا حربہ، عمران خان ٹولے کا صرف ریاست کو توڑنے کا کام باقی تھا، پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان۔ آرٹیکل 175 میں ترمیم کا بل سینٹ میں پیش، جوڈیشل کمیشن میں ججز کی تعداد زیادہ ہے، چاہتے ہیں 4 اور 3 کا تناسب ہو، ہائی کورٹ کے جسٹس کی تعیناتی کے لیے کمیٹی بننی چاہیے، عدالتوں میں مقدمات کی تاخیر پر ریٹائرڈ ججز کی کمیٹی بنائے جائے، فاروق ایچ نائک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا صوبے میں مؤثر انسداد ڈینگی مہم چلانے کا حکم، سیلاب سے متاثرہ گھروں کے مالکان کو 6 لاکھ روپے دینے کا اعلان، متاثرین کی بحالی پہلی ترجیح، تمام صورتحال کا خود جائزہ لوں گا، پرویز الہی، آج راجن پور اور ڈی جی خان جانے کا پلان۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ہالینڈ کے سفیر کی الوداعی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکورٹی کی صورتحال پر بات چیت، پاکستان تعلقات کو مزید فروغ دینے کا خواہاں ہے سپاہ سالار۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہیک ہو گیا، ریکور کرا لیا، اب سیکیور کیا جا رہا ہے، پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم۔ فواد چودھری کے الزامات، بی گی ایم پی کا ایف آئی اے سے رجوع، پی ٹی آئی رہنما نے میرا نمبر سوشل میڈیا پر شیئر کیا، دھمکیوں والے پیغامات مل رہے ہیں، کارروائی کی جائے، راحیلہ خادم حسین۔ لاہور پولیس نے نذیر چوہان کو گرفتار کر لیا، لیگی رہنما پر انتخابی مہم کے دوران پی ٹی آئی رہنما پر حملے کا الزام تھا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں پھر کمی، امریکی کروڈ آئل 5.5% سستا، $93 فی بیرل میں فروخت، برطانوی خام تیل بھی $99 پر آ گیا۔
کامن ویلتھ گیمز پاکستان ویمن اسکواش کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا. قومی کھلاڑی فائزہ ظفر کی کوارٹر فائنل میں گیانا کی حریف کو شکست. اور عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے عرس کی تقریبات. ملک بھر سے زائرین کی پاک پر درآمد جاری. درگاہ پر حاضری. دربار کو برقی قمقموں سے سجا دیا گیا. سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات.